إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن بھی نازل فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے ہادی بن کے آئے ہیں، رہنما بن کے آئے ہیں، اور ایسے ہی یہ قرآن بھی ہمارے لیے ایک رہنما کتاب بن کے آئی ہے، اور ان دونوں کے پیچھے چلنے سے ہی، قرآن پر عمل کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اسی حوالے سے ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کی اطاعت مطلب قرآن کے احکامات کو مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی آپ علیہ السلام کی احادیث اور آپ کے فرامین کو مانے اور ان پر عمل کرے، تو فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ عظیم کامیابی عطا فرمائیں گے، حقیقی کامیابی اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اس چھوٹے سے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کی اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی کتنی کو فضیلت ہے اور کتنا کو اس کا مقام ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ جس انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اسلام کے لیے، یعنی اس کو اسلام کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، وہ انسان اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہوتا ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی سمجھ عطا فرما دے اور اسلام کے فہم کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھول دے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ کا قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اسی کا نام دین ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بطور دین آسمان سے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی یعنی قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آ جائے، قرآن اور حدیث کی سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خیر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھلائی ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، یعنی قرآنی علوم سیکھنا اور قرآنی علوم سکھانا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن کے متعلقہ علوم سیکھنا اور سکھانا، یہ بہترین کام ہے اور اس کے کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین قرار دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے یہ بہترین لوگ ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا یہ کتنا کو اعلیٰ عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو معاشرے میں سے سب سے بہترین جو ہے نا وہ انسان قرار دیا ہے۔ ایسے ہی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
کہ علم کا حصول، علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر یہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ کون سے علم کو؟ اسی علم کو جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور وہ علم تھا قرآن کا اور حدیث کا۔ تو اس علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ کم از کم ہر مسلمان کو اتنا علم قرآن اور حدیث کا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو پاکیزگی کا، طہارت کا، ناپاکی کا پتہ چل جائے، اس کو جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے۔ اتنا کو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے غور کرنے والا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن نصیحت بن کر آیا ہے، یہ ہم کو نصیحت دیتا ہے، لیکن اس سے نصیحت ہمیں تب حاصل ہوگی جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر تشریح پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، تو پھر ہم کو اس قرآن سے نصیحت حاصل ہوگی، اس قرآن سے ہمیں واعظ ملے گا، اس قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی، اور یہ قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث رحمت بنے گا اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جس کو بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، بغیر کوئی غلط کام کیے اگر ایک انسان کو سرخ اونٹ مل جائے، تو صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، اور بغیر جو ہے نا وہ کوئی غلط کام کیے اگر کسی کو سرخ اونٹ مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو روزانہ سمجھنا اور سمجھ کر اس کا علم حاصل کرنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اس سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی 2 آیتیں سیکھتا ہے تو 2 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر کوئی 2 سے زیادہ آیات یا 1 سے زیادہ آیات سیکھتا ہے قرآن کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی کمی ہے جو جتنی آیات ترجمے سے اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر قرآن کو پڑھتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو سرخ اونٹوں کے برابر جو ہے نا وہ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس کو اجر اور ثواب جو ہے نا وہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سیکھنے اور سکھانے، یعنی قرآن اور حدیث کے علم سیکھنے اور سکھانے کو ہی منتخب فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو آپ نے مسجد نبوی کے اندر 2 گروپ دیکھے۔ ایک گروپ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والوں کا گروپ تھا، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو بیٹھ کر علم کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو ذکر و اذکار میں مشغول تھا، آپ نے اس کے پاس سے گزرے، اور وہ گروپ جو دین کی باتیں اور قرآن اور حدیث کی باتیں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، سکھا رہے تھے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھے، اور آپ نے بیٹھتے ہوئے فرمایا دونوں گروپ خیر پر ہیں، دونوں یہ جو ہے نا وہ لوگ بھلائی پر ہیں، دونوں لوگ خیر پر ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بھی اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے بھی، لیکن میں نے اس گروپ کو منتخب کیا ہے کیونکہ انما بعثت معلما، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مدرس بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم قرآن اور حدیث کے سیکھنے اور سکھانے کو آپ نے جو ہے نا وہ منتخب فرمایا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کا علم ہی ہم کو حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہی ہم کو جائز اور ناجائز میں فرق بتلاتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہی ہم کو صحیح اور غلط میں فرق بتلاتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہی ہم کو بتاتا ہے کہ والدین کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، بیوی کو بتاتا ہے کہ خامند کے حقوق کیا ہیں، خامند کو بتاتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کو ہمسائے کے حقوق، یہ علم قرآن و سنت کا ہی علم بتاتا ہے کہ ہمسائے
ہمسائے کے حقوق کیا ہیں اور دیگر زندگی گزارنے کے بہترین اصول اگر سکھاتا ہے تو یہ قرآن اور حدیث ہی سکھاتا ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 قسم کے عمل ایسے ہیں جن کا اجر اور ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 قسم کے عمل کیسے ہیں، کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، یعنی انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی صدقہ کر جائے کہ جس صدقے سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ صدقہ جاریہ اس کا اجر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، کوئی علم ایسا قرآن اور حدیث کا سکھا گیا کہ جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں آگے پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں آگے پڑھا رہے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے مسائل پر جو ہے نا وہ عمل کر رہے ہیں، تو جب تک اس قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اس کے مسائل پر عمل ہوتا رہے گا اور اس کے پڑھائے ہوئے آگے پڑھاتے رہیں گے یا آگے لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، تو وہ جو علم لوگوں کو سکھا گیا جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او ولد صالح، نیک اولاد، کہ نیک اولاد اگر کوئی انسان دنیا کے اندر چھوڑ جاتا ہے تو نیک اولاد جب تک نیک اعمال کرتی رہے گی اس کے نیک اعمال کا اجر اور ثواب اس کے والدین کو فوت ہونے کے بعد بھی جو ہے نا وہ پہنچتا رہے گا۔ تو نیک اولاد کب بنے گی، نیک اولاد کیسے بنے گی؟ نیک اولاد تبھی بنے گی جب اس کو نیکی کی تعلیم دی جائے گی، جب اس کی نیکی کے مطابق تربیت کی جائے گی، اور نیکی قرآن اور حدیث سے ہی سمجھ آتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم جب ہم اولاد کو سکھائیں گے تو وہ اس قرآن اور حدیث کے مطابق جب ہماری اولاد اپنا عمل کرے گی اور اپنی زندگی گزارے گی تو اس کا اجر اور ثواب والدین کو یعنی ہم کو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو اس سارے پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، قرآن ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، احادیث کا علم حاصل کریں اور قرآن اور حدیث کے متعلقہ علوم جو ہیں ان کو حاصل کریں اور اپنی اولاد کو قرآن حفظ کروائیں، اچھا قرآن پڑھنا ان کو سکھائیں تاکہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، تو آئیے ہمارے پاس تشریف لائیے۔ دارالحدیث محمدیہ، ملحقہ جامع مسجد شان صحابہ اہل حدیث، اللہ جوائے کالونی دونکل روڈ کے اندر الحمدللہ شعبہ حفظ القرآن کے اندر داخلہ جاری ہے۔ پرائمری پاس اور میٹرک مڈل پاس جو بچے ہیں، اگر کوئی میٹرک پاس ہو تو اس کے لیے بھی داخلہ جاری ہے، مڈل پاس بچوں کے لیے بھی اور پرائمری پاس بچوں کے لیے بھی ہمارے پاس داخلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ 3 سال کے اندر جو پرائمری پاس بچے ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو 3 سال میں اللہ کی رحمت سے حفظ بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مڈل کا بورڈ کا امتحان بھی انشاءاللہ دلوائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اگر کوئی ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی داخلہ جاری ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، احادیث پڑھیں اور دیگر جو قرآن و سنت کے متعلق علوم ہیں، علوم اسلامیہ، ان کو حاصل کریں۔ تو پرائمری پاس، مڈل پاس اور میٹرک پاس بچوں کے لیے داخلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی الحمدللہ داخلہ جاری ہے، جو ہے نا بچیاں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیں۔ الحمدللہ ہم نے بچیوں کے لیے 2 سالہ کورس شروع کیا ہوا ہے جس میں پورا قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے تفسیر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوغ المرام جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اصول، قواعد اور گرامر کے جو ہے نا وہ بھی ان کو بتائے جاتے ہیں۔ تو جو بچیاں جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہیں قرآن اور حدیث کا علم وہ بھی تشریف لائیں، ان کے لیے بھی داخلہ جاری ہے۔ اور جو بچے قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں یا قرآن ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی داخلہ جاری ہے۔ تشریف لائیے ہمارے اس ادارے کے اندر جو آپ کا اپنا ہی ادارہ ہے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو لائیے تاکہ ہم ان کو قرآن حفظ کروائیں اور ان کو ساتھ دنیا کا علم بھی سکھائیں اور دین کا علم بھی سکھائیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک بہترین انسان بن کے نکلیں، بہترین مسلمان بن سکیں اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکیں اور صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اللہ ہم سب
کا حامی و ناصر ہو اور اللہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔